ہم بہت ہی زیادہ غریب تھے، تو جب میں نے میٹرک کر لی، میرے ابو نے مجھے کہا کہ آپ نا کسی شاپ پہ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ آپ کو کچھ پیسے بھی دیں گے اور آپ کو کام بھی آ جائے گا، میں آپ کو اپنی دکان بنا کے دوں گا۔ تب میں ایک دکان پہ جا کر کھڑا ہو گیا، تو دکان کے سامنے اکیڈمی تھی۔ اکیڈمی میں ایک لڑکی آتی تھی پڑھنے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور وہ بھی مجھے دیکھتی تھی اور میں بھی اسے ہر روز دیکھتا تھا۔ اس کا دیدار کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا اور میں اسے اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن وہ نا ہماری شاپ پہ آ گئی، تو اس نے مجھے کہا آپ اپنا مجھے نمبر دے دیں، تو میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اس نے گھر جا کر مجھے کال کی کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، تو میں نے اسے کہا آپ بھی مجھے اچھی لگتی ہو، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح ہماری آپس میں محبت کا اظہار ہوا۔ تو اس کے بعد وہ جب بھی اکیڈمی ڈیلی آتی، تو وہ چھٹی کے بعد ہماری شاپ پہ آتی اور ہم شاپ کے پیچھے والے کمرے میں بیٹھ کر 2 گھنٹے خوب باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے 6 ماہ گزر گئے، تو میرے مالک مکان نے اس کے گھر والوں کو یہ بات بتا دی، تو اس کے گھر والوں نے اس کو اکیڈمی چھڑوا دی اور اس کا موبائل نمبر بن جانے لگا۔ میں بہت پریشان ہوا، اس کے محلہ والوں سے میں نے پوچھا تو اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اور میرے اس نے کہا، دکان کے مالک نے، کہ آپ کو پتہ ہے ایک بات کا؟ تو میں نے کہا کس بات کا؟ تو کہنے لگا یار اس لڑکی کی تو شادی ہو گئی ہے اور وہ بھاگ گئی ہے اس لڑکے کے ساتھ جسے وہ پسند کرتی تھی۔ تو مجھے بہت شوق ہوا کہ کیا وہ مجھ سے ٹائم پاس کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگا کہ میں اس کو بھول جاؤں اور اس سے نفرت کرنے لگا۔ اتنی اس سے مجھے نفرت ہو گئی تھی، اس کے نام سے بھی مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ تو ایسے 2 ماہ کے بعد وہ لڑکی میری شاپ پہ آئی اور میں نے اس کو دیکھا تو میں دوسری طرف منہ کر لیا۔ اس نے کہا آپ کیوں دوسری طرف منہ پھیر لیا ہے؟ میرے گھر والوں کو آپ کے مالک دکان نے بتایا تھا کہ ہماری آپس میں بات ہوتی ہے۔ اس طرح میرے گھر والوں نے مجھے گھر میں بند کر دیا۔ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز آپ نہ ایسا کریں، مجھے اگنور نہ کریں، اب میری بات پہ یقین نہیں۔ میں گھر سے بھاگ کے آئی ہوں، میری کزن کے ساتھ زبردستی شادی کر رہے ہیں، آپ مجھ سے شادی کرو۔ تب مجھے اس کی بات پہ یقین ہو گیا، میں اس کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر گیا تو میرے ابو نے کہا یہ تو عیسائی لڑکی ہے اور مذہب کی وجہ سے میں اس کو اپنے گھر نہیں رہنے دوں گا، دفع ہو جاؤ دونوں گھر سے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم کراچی چلے جاتے ہیں۔ میں جب ریلوے اسٹیشن پہ گیا تو وہاں پہنچے میں نے بک کروائیں 2 سیٹیں، تو اس کے گھر والے ادھر پہنچ گئے کیونکہ مالک مکان نے پھر ان کو کال کر دی تھی کہ یہ کراچی جانے والا ہے۔ مالک مکان میرے سے رابطے میں تھا، سوری دکان کا مالک۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، تو وہ جب آئے تو اس نے اس لڑکی کو گولی مار دی اور میں اس کو بچاتا رہا لیکن بچا نہیں سکا اور اس نے ادھر ہی دم لے لیا۔ جب اس کا میرے سامنے گولی لگی اور اس کا انتقال ہوا تو میرے لیے موت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ میں تو بچا کے نکل گیا، تو جب میں گھر بھی نہیں گیا اور مجھے اتنا دکھ ہوا جس کی حد نہیں۔ میں نے اپنی ٹکٹ کروائی سعودی عرب کی اور وہاں آ گیا۔ اب میرا دل کرتا ہے میں اس کے بھائیوں سے اور مالک دکان سے بدلہ لوں اس کے قتل کا، کیونکہ انہوں نے لڑکی کو خود گولی ماری اور میرے پہ الزام لگا کے مجھے جیل میں بند کروانے کی کوشش کی۔ آج میرا دل کرتا ہے میں ان سے بدلہ لوں، لیکن میں لے نہیں سکتا۔ میں نے اللہ پاک پہ یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن اس طرح یہ سب کا قصوروار اس کی موت کا اور میری محبت کا سارے کا قصوروار مالک دکان ہے، جس نے میرے ساتھ منافقت کی۔ ادھر سے میری سے ساری باتیں پوچھ کے وہ اس کے گھر والوں کو بتاتا تھا
اس نے میرے ساتھ بہت ہی برا کیا، اس نے 2 دلوں کو جدا کیا اور ایک لڑکی کی جان چلی گئی اسی کی وجہ سے۔ اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں جو 2 چہرے رکھتے ہیں اس دنیا میں۔